فارمر ایمبیسڈر آصف درانی اینڈ جنرل غلام مصطفیٰ ہمیں جوائن کر لیں گے. ایمبیسڈر جمیل احمد بھی. تھینک یو سو مچ جنٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. آئی اسٹارٹ ود یو آصف درانی صاحب. کیا ایرانیئنس کے حوالے سے حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ دیکھیے، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ میرے خیال میں بات چیت چل رہی ہے اور یہ انڈیکیشنز کہ ایرانی وقت بھی جوائن کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات آگے بڑھی ہے اور ایرانی وقت اس قابل ہو سکے گا کہ وہ پاکستان آ جائے. جی جنرل غلام مصطفیٰ، امریکی صدر نے کہا ہے کہ جنگ بندی میں توسیع نہیں ہوگی. ڈیڈ لائن تو ختم ہونے والی ہے اور اس وقت تک جتنی انسرٹنٹی ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس وقت کہ کیا ہوگا آگے؟ کوئی بھی بات چیت کے لیے بہت سے ایسے عناصر ہیں جو آن پلیس ہونا بڑا ضروری ہے. ایک تو انوائرمنٹ بات چیت کے لیے سازگار ہونی چاہیے، جس میں اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ پیش رفت ہوئی تھی. ایران نے اسٹریٹ ہارمز سے جو پابندیاں تھیں اٹھا لی تھیں، لیکن ٹرمپ صاحب نے اپنے جو بحری بیڑے ہیں ان کو وہاں نہ صرف قائم رکھا بلکہ انٹرڈکشن بھی کرتے رہے. جو بحری جہاز جا رہے تھے یہاں پہ، حتیٰ کہ چین کے جہاز کو بھی روک لیا انہوں نے. پھر ان کی لینڈ فورسز جو تھیں، اسپیشل فورسز تھیں، وہ باقاعدہ لینڈ ہوتی رہیں، اس خطے موجود ہیں. تو یہ وہ انوائرمنٹ ہیں جس میں ایران کو لا کے وہ بٹھانا چاہتے ہیں بات کرنے کے لیے. ایران بات چیت کے لیے تیار ہے اور بیک گراؤنڈ میں بات چیت چل بھی رہی ہے، لیکن ایران کو اگر آپ اس طریقے سے دھمکا کر، اس خوف سے ڈرا کر کہ بھئی اگر آپ نہیں بات مانیں تو ہم آپ کو تباہ کر دیں گے. ایران نے تباہی دیکھ لی ہے بہت زیادہ، اس سے زیادہ اور ایران سے کیا کریں گے؟ اور بمبیں کر دیں گے، اس سے کیا ہوگا اس وقت؟ تو ایران کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ انوائرمنٹ ٹرمپ صاحب نے ڈیلیبریٹلی خراب کی ہوئی ہیں تاکہ یہ بات چیت ان کی مرضی کے مطابق ایران گھٹنوں کے بل چل کے آئے، ان کی بات مانے، ہر چیز پہ سائن کر دے اور پھر جب چاہیں وہ اس کو دھجیاں اڑا دیں گے. پہلے بھی جو بھی ڈیل ہوئی تھی اس کو انہیں ختم کر دیا تھا. رائٹ. سو ایمبیسڈر جاوید ملک بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ایمبیسڈر صاحب، صدر ٹرمپ کے حوالے سے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں لگ رہا ہے ان کی اسٹیٹمنٹ سے ڈر جائیں گے ایرانیئنز، جو کہ لگ نہیں رہا. صدر ٹرمپ نے اب یہ کہا ہے کہ امریکی وفد پاکستان پہنچ جائے گا، لیکن ابھی تک ہمیں اس کے حوالے سے کوئی بات حتمی نہیں پتا ہے. واٹ ڈو یو تھنک از ہیپننگ؟ جی السلام علیکم فریحہ اینڈ آلسو ٹو یور گیسٹ. دیکھیے، میں تو اس کو پازیٹیولی دیکھ رہا ہوں بیکاز اوبیسلی ہم نے دیکھا کہ جب کبھی بھی کچھ اسٹیٹمنٹس آتی ہیں آف کورس واشنگٹن سے، تو اس میں چوائس آف ورڈز پہ آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، بٹ دس از دا وے پریزیڈنٹ ٹرمپ از. جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ دس از دا وے ہی از انکنونشنل کائنڈ آف پریزیڈنٹ. اور آف کورس ان کے جو اسٹائل آف ڈپلومسی اور گورننس ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. لیکن اوبیسلی جب ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی اسٹیٹمنٹس تو اس کے اندر کچھ ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ ریٹرک ہوتی ہے، کچھ ایلیمنٹ ریالٹی ہوتی ہے. تو ہمارا کام ہے ڈسٹنگوش کرنا ریٹرک کو ریالٹی سے. اور میں کہوں گا کچھ ایسی ہی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کبھی کبھی ایران سے بھی آ جاتی ہیں، پوسچرنگ کر رہے ہیں، مسل فلیکسنگ کر رہے ہیں. لیکن میرے لیے یہ حیران کن ہوگا کہ اگر جے ڈی وینس آدھی دنیا ٹریول کر کے آلموسٹ 15 آورس کی فلائٹ لے کے اسلام آباد آ جاتے ہیں ود دس ڈیلیگیشن، اور انڈین ڈیلیگیشن نہ آئے. ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ آلموسٹ ایک دن کے لیے گئے تھے، لیکن ہی اسٹیڈ دیئر آئی تھنک فار مور دین کپل آف ڈیز. پرائمریلی ایک تو آف کورس ان کی بریوری ہے بیکاز دیور لاٹس آف تھریٹس آلسو، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کی ڈٹرمینیشن بھی نظر آتی ہے یہاں سے کہ ہی از ورکنگ ہارڈ ٹو برج دا گلف آف انڈرسٹینڈنگ بٹوین دا ٹو. رائٹ. اگر ہمیں اجازت دیں، جمیل احمد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ایمبیسڈر جمیل احمد، تھینک یو سو مچ. اس وقت انٹرویو پہ انٹرویو دیے جا رہے ہیں امریکی صدر، سوشل میڈیا پہ مسلسل کامنٹس کر رہے ہیں. آپ کے خیال سے یہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے اس پیس ٹاک کو؟ دنیا میں پورا اسٹریس بڑھ گیا ہے، لوگ دم تھام کے بیٹھے ہیں، سانس روک کے بیٹھے ہیں. ادھر پوری دنیا میں ایک معیشت کے لحاظ سے بلینز ٹریلینز کا نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے. تو ظاہر ہے اس میں تو یہ ٹویٹس جو ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ اگر اپنی تمام ٹویٹس کو اٹھا کے پڑھنا شروع کریں اور تجزیہ کریں تو ان کو خود اندازہ نہیں ہوگا کہ کیا تجزیہ ہونا چاہیے. تو آپ اندازہ کریں کہ آپ لوگ ہمیں چینل پہ آج کل لے رہے ہیں، کتنا مشکل کام ہے یہ تجزیہ کرنا. تو ہاں، بات درست ہے کہ ان کے یہ جو ٹویٹس ہیں وہ یقیناً بہت زیادہ آج کل کنفیوزنگ ہے. لیکن کچھ میں جو اس وقت حالات و واقعات ہیں ظاہر، اور جو جس وقت ہم بات کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، آج پورا دن کیا ہوا اور کل، تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کیا چانسز ہیں.
اس سے قطع نظر کہ دھمکیاں کتنی دی گئی ہیں اور کتنی دفعہ کہا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ یہ ڈیل بالکل ہو ہی جائے گی، اور پھر کتنی دفعہ کہا گیا ہے اگر ڈیل نہیں ہوئی تو میں ساری انرجی کی پاور ہاؤسیں تباہ کر دوں گا، پل تباہ کر دوں گا، وغیرہ وغیرہ. اس سے قطع نظر اگر ہم دیکھیں کہ ان کی اگر کتنی مرتبہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈیل یقیناً ہو جائے گی، اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو اطلاع مل رہی ہے کہ وائٹ ہاؤس میں جے ڈی وینس روانہ ہو چکے تھے، پہنچ گئے ہوں گے. اب پچھلے کوئی آدھے گھنٹے پہلے اطلاع ملی تھی کہ وہ روانہ ہو چکے ہیں. میٹنگ جاری ہے، جیری کشنر ہے ادھر اور دوسرا وٹکاف بھی ادھر ہی موجود ہے، باقی ان کے ٹیم کے ممبر، جہاز بھی تیار اور میٹنگ بھی جاری. تو اس میں اب بھی جیسے کہا جائے کہ کوشس آپٹیمزم کے لحاظ سے اگر میں اپنا پرسپیکٹو دوں آپ کو تو اس میں یہی نظر آتا ہے کہ کیونکہ پاکستان نے اس میں بہت ساری راہیں ہموار کی ہیں، بڑا کٹھن بہت مشکل تھا، لیکن ہمارے چیف آف ڈیفینس فورسز اور ہمارے پرائم منسٹر نے جو اس میں کاوشیں اور کوششیں کی ہیں، جس طریقے سے راہیں ہموار کی، اور ہمیں جو ایڈوانٹیج ہے دنیا میں کسی اور ملک کو نہیں ہے، جو ہمارے راہ و رسم ہے ایران کے ساتھ، جو ہمارے پیپل ٹو پیپل ریلیشن ہے، جو ہمارے وہاں زیارتیں ہیں، اور جس طریقے سے ہمارے لوگ ان زیارتوں سے کس طرح منسلک اور کس طرح محبت اور کس طرح جذباتیت رکھتے ہیں، تو ہمارے اتنے ہی تعلقات بھی ہیں ان کے رینکس اینڈ فائل سے، چاہے وہ پاسداران ہوں یا ان کے اکابرین ہوں. لہٰذا جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کتنی ہماری بات سن رہے ہیں اور ان کا اس میں فائدہ نقصان کیا ہے. اب تک کے مطابق ہم نے بڑی راہیں ہموار کی، اسی لیے اسٹیٹ آف ارمز بھی کھلا تھا، اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ سارے پازیٹو بیان آ رہے ہیں. اب اس کا لب لباب کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے آپ کے پاس، ورنہ پوائنٹس اور زیادہ تھے، اور لب لباب اس کا یہ ہے کہ اب بھی اگر میں کوشس آپٹیمزم کے ساتھ آپ کو اپنے فائنل کامنٹس دوں تو اس میں یہی مجھے لگتا ہے کہ جہاز تیار، وہاں کی ٹیم تیار. اب اگر اگلے 3 گھنٹے میں جہاز نہیں اڑتا ہے، 2 سے 3 گھنٹے میں، تو پھر خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ کل آخری دن ہے اس کی سیز فائر کا. ورنہ یہ ہے کہ اب تک اگر ہم پلڑے میں دونوں چیزوں کو ڈالیں، خطرناک باتوں کے ڈونلڈ ٹرمپ کی اور بڑی اچھی اچھی جو باتیں انہوں نے کی ہیں ایرانین کے بارے میں، تو پلڑا بھاری مجھے نظر آتا ہے پازیٹو سائڈ پہ زیادہ، خاص طور پہ ہماری محنت کے بعد. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ویری انٹرسٹنگ جمیل صاحب، اگر اجازت ہے ہوتا ہے کہ کوئی سرپرائز ملنے والا ہے. بس یہ میری بات تھی. اب آپ کر لیں. گڈ سرپرائز اور لائک اے بیڈ سرپرائز؟ ویل فرام مائی پرسپیکٹو اٹ کوڈ بی اے ویری گڈ سرپرائز. یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات بتا دی ہے. لیٹس بی پازیٹیو ہو کے جنرل صاحب کی طرف چلتے ہیں. جو ٹویٹس کا ذکر کیا، ہم ایک کوئک راؤنڈ اپ بھی اگر ان کی کر لیں، جو باتیں وہ مسلسل کر رہے ہیں. ایک تو انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیا، پھر فاکس بزنس کو انٹرویو دیا، پھر بلومبرگ کو دیا، پھر نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو دیا. امریکن ایک ریڈیو پروگرام ہے دی فریڈرکس شو، اس کو انٹرویو دے دیا. سو ہی از ناٹ ایگزیکٹلی سائلنٹ رائٹ ناؤ. پھر ٹرمپ کی گزشتہ 24 گھنٹوں میں کی گئی جو سوشل میڈیا پہ میسیجز ہیں، انہوں نے 40 ٹویٹس کی، جن میں سے کچھ اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس سے متعلق تھیں، کچھ انہوں نے تصاویر پوسٹ کی، کچھ ایران جنگ سے متعلق تھیں. 22 گھنٹے پہلے کی گئی ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہماری ایران کے ساتھ ڈیل براک اوباما کی جانب سے کی گئی ڈیل سے بہتر ہوگی. 22 گھنٹے پہلے کی گئی ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے ڈیموکریٹس کو تنقید کا نشانہ بنایا، پھر مختلف اخبارات اور نیوز چینلز کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا میڈیا ہاؤسز یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم یہ جنگ ہار رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے 21 گھنٹے پہلے یہ ٹویٹ بھی کیا کہ ایران کی بدولت امریکہ کے پاس تیل بردار بحری جہاز تیل لینے آ رہے ہیں، سو شکریہ ایران کا. اور اب سے چند گھنٹے پہلے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے متعدد مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے. امریکی صدر نے 2 گھنٹے پہلے جو ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ایرانی رہنما ہمارے نمائندوں سے جلد مذاکرات کرنے آ رہے ہیں. جنرل صاحب، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ دیکھیے، مذاکرات میرا خیال ہو جائیں گے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. ایرانینز بھی آ جائیں گے اور ڈیلیگیشن بھی آ جائے گا. اوکے. جیسے دوست بات کر رہے تھے، پاکستان نے بہت زیادہ محنت کی ہے. ٹیم پاکستان کو جتنے بھی آپ تعریف کریں وہ کم ہے اس میں، کیونکہ جو کوئی پاکستان نے کیا، میرا نہیں خیال کو اور ملک اتنی ایفرٹ کر سکتا یا اس پوزیشن میں تھا کر سکتا ہے. انڈیڈ. میرا مسئلہ اور ہے. میں دیکھتا یہ ہوں کہ بھائی ٹرمپ صاحب کی بات میں نہیں سنتا. میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ کر کیا رہا ہے. امریکہ کے بحری بیڑے اپنی جگہ موجود ہیں، ان کی لینڈ فورسز اپنی جگہ موجود ہیں، اور وہ لگاتار ان میں آہستہ آہستہ اضافہ بھی کر رہے ہیں. جو یہ پوزیشن ہے ان کی،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کیپبلٹی ہے اور نیت کبھی بدل سکتی ہے. یہ میرے لیے خطرے کی بات ہے. بات چیت ہونا، دنیا کا امن کی طرف جانا ایک کریٹیکل فیکٹر ہے، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان تو اس خطے میں پاکستان کا بھی ہو رہا ہے. باقی سب کا نقصان تو ہو ہی رہا ہے، جو اس میں پاکستان کا بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اس لیے پاکستان کی ایفرٹس جتنا آپ تعریف کریں کم ہے. لیکن میرا پیسمزم اس لیے ہے کہ میں نے امریکہ کا رویہ دیکھا ہے اور دیکھ رہا ہوں اور میں تھوڑا بہت ان سے انٹریکٹ بھی کر چکا ہوں. ان کے ذہن میں صرف ایک چیز ہے، یا تو مار دو یا اگلے کو اتنا جھکا دو کہ وہ آپ کی بات ماننے پہ مجبور ہو جائے. اب وہ ایران کیا مار کھا کے گھٹنوں کے بل آ کے ان کی بات مان لے گا؟ بات چیت شروع ہو جائے گی. اس دور میں کچھ اور ہماری پروگرس بھی ہو جائے گی. لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فائنل دور ہوگا، اس میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے. بہت زیادہ